السلام علیکم۔ کہانی آسیبی گھر کا پارٹ 2۔ میں مہک خان آپ کے لیے آسیبی گھر پارٹ 2 لے کر آئی ہوں۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا ہے، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی تو بانچھیں کھل گئیں، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل جائے گا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے شاید، خدا کرے اچھے پڑوسی آئیں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی برضا دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتیں، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتیں۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ ان کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو نہیں نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنے نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر کے دوبارہ دیکھا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن کے بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ واشر خراب تھا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا، دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا پتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ کر
اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فو کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹنکی فل ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹنکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھاگ کر امی کو بلایا تو انہوں نے بھی تصدیق کی، ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئیں۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، ابھی بولی۔ امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ بنارس میں رہتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی، وہ اس کا رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اسی طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا، وہ زرد ہو بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا۔ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کے اندیکھے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جوں ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا، سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگیں۔
अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था ना। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था, लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियाँ रख रही थीं। इनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, इस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। इनके साथ इनका बेटा भी था, और वो इस घर सामने रुकने नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा बहुत मुझे ज़बरदस्ती लाया। ये कहता है ख्वामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखे, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को तो कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। हद तो ये कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर दे देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लॉट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मजदूर की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियाँ हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी अभी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। मैं भी अंदर आया। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। खून भरा हुआ था। अम्मी अंदर भागी। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने इसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि इनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुज़ुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद इनके इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नज़र आया और हमने घर छोड़ दिया। यहाँ पर कहानी आसेबी घर का इख्तिताम होता है। आप अपने कमेंट में अपने इज़हार ख़याल करें कि आपको कहानी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।